الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جائفل۔ جائفل ایک مسالہ ہے، کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور دوائیوں میں بھی حکما استعمال کرتے ہیں۔ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، جائفل کو جوز بوائے بھی کہتے ہیں۔ یہ نہ صرف کھانوں میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کے حیرت انگیز فائدے بھی ہیں۔ عربی میں اس کو جوز بوائے کہتے ہیں، سنسکرت میں جاتی پھلم کہتے ہیں، سندھی میں جعفر کہتے ہیں، کشمیری میں زعفل کہتے ہیں، انگریزی میں نٹ میگ کہتے ہیں۔ اس کی ماہیت کی اگر میں بات کروں تو جائفل کا درخت جو ہے وہ 35 سے 80 فٹ تک بلند ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں نازک اور جھکی ہوئی ہوتی ہیں، جامن کی طرح قدرے چھوٹے، جن کا اوپر کا سرا گہرا سبز رنگ اور نیچے کا زرد مائل بھورا اور خوشبودار ہوتا ہے۔ یہ پھل برسات کے بعد چھوٹے، لگ بھگ 1/4 انچ گول، لمبے، خوشبودار، لیکن بعض اس کی ایسی بھی قسمیں ہوتی ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی۔ مقام پیدائش اس کا اعلیٰ نسل جو ہے سنگاپور اور سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ بھارت میں مدارس، کرناٹک اور اتری مالا میں پائے جاتے ہیں۔ تقریباً ہندوستان میں 25 کے قریب اس کی اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن سری لنکا اور سنگاپور سے ان کی کوالٹی جو ہے، ان کی جو قسم ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یہ مفرح اور مقوی قلب ہے، یعنی دل کو راحت سکون پہنچاتا ہے اور دل کو طاقت بخشتا ہے۔ مقوی با ہے اور ممسک ہے، کاسر ریا ہے، مقوی معدہ ہے، مسکن و مقوی اعصاب ہے۔ یہ سرد مزاج والوں کی، جن کی اعصابی تحریک ہوتی ہے، ان کی قوت با بڑھاتا ہے، ان کی مردانہ کمزوری دور کرتا ہے۔ پھر یہ مائیگرین پین، درد شقیقہ میں بھی فائدہ مند ہے۔ منہ کی سمیل، بدبو، اس کو یہ دور کرتا ہے۔ مقوی اعصاب ہے۔ سردی کے امراض مثلاً فالج اور لکوہ میں اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پر بھی استعمال کرانے میں مفید ہے۔ قابض ہے، اس لیے یہ موشن کو بند کرتا ہے۔ IBS سنگرہنی میں فائدہ مند ہے۔ گرم دوائیوں کے اندر، گرم معجونوں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ معجون مغلظ کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نسخہ آپ کو دیتا ہوں۔ سونٹھ 50 گرام آپ لے لیں اور جائفل آپ 50 گرام لے لیں۔ 100 گرام آپ زیرہ سفید لے لیں۔
تینوں کا صفوف بنا کے استعمال کروائیں۔ اس سے معدے کی گیس، معدے کا بھوک نہ لگنا، ہاضمہ نہ ہونا، یہ سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ چوتھائی چمچ آپ صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، تازہ پانی کے ساتھ۔ اس کے نقصانات یا اس کی احتیاط یہ ہے کہ اس کو زیادہ استعمال نہیں کروانا چاہیے، زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے غنود کی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا، جو حمل سے خواتین ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں۔ پھیپھڑوں کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے اور اس سے لیور کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جو پھیپھڑوں اور لیور کے مریض ہیں وہ بھی اس کو نہ کھائیں۔ مقدار خوراک اس کی نصف سے 1 گرام تک ہے، اور اس کا مزاج جو ہے وہ خشک گرم ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔